السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج بھی وہی مسئلہ بنا ہے، ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا ہے کہ میں ذرا سیڑھیاں چڑھ کے آیا ہوں تو مجھے صرف تھوڑا سا سانس چڑھا ہوا ہے۔ آپ سانس لیں سر، بالکل ریلیکس ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، 2 منٹ آپ سانس لیں پھر بات کریں۔ تو مائنڈ نہ کیجیے گا۔ نہیں کوئی بات نہیں سر، ایزی فیل کریں۔ ہاں جی اس کو کرتے ہیں۔ میں اوپر آ گیا ہوں اس راؤٹر کے پاس، تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ مختصراً مطلب یہ بتائیں گے کہ 3 طلاقیں پیچھے ہو چکی ہیں، بچہ جو ہے وہ موجود ہے، لڑکا یا لڑکی، جس کے لیے مولود کا لفظ استعمال کیا اور ولد بھی استعمال کیا نیچے۔ اب اس کو دودھ پلانا ہے اور اس کی زندگی کا مسئلہ ہے کہ بھئی کہاں سے دودھ پلایا جائے اس کو اور اس کی تسلی کیسے کی جائے۔ تو اس کی ذمہ داری کس پر ہے اور کون کون سی ذمہ داری ہے؟ پھر یہ ہے کہ اس میں جو وارث ہیں، خواہ وہ مرد کے ہیں یا وہ عورت کے مطلب ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہے اس دودھ پلانے میں اور دودھ چھڑانے کے اندر۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو یہاں سے جو من ذالک تک ہم جلدی میں پڑھ لیں گے اور آگے پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ پڑھیں گے۔ تو میرے ساتھ ترجمہ میں کہوں گا عطر فاروق صاحب سے۔ والوالدات، کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ اس کی جمع ہے والدات اور مائیں۔ مائیں۔ کس کی جمع کس کی ہے ویسے؟ والدہ کی۔ والدہ کی جمع والدات مائیں۔ یردئن، دودھ پلائیں، وہ دودھ پلائیں، دودھ پلائیں۔ اچھا، اولادہن، اپنی اولاد کو، اپنی اولاد کو یا اپنی اولادوں کو، حولینی کاملینی، پورے 2 سال، 2 سال، پورے 2 سال۔ لیمن کا ترجمہ کریں گے یہ اس کے لیے، ہر اس شخص کے لیے، ہر اس شخص کے لیے ارادہ، جی کیا ہوگا؟ جو چاہتا ہے، ارادہ جو جو چاہتا ہے، چاہے، ٹھیک ہے، چاہتا ہے ان یتم، کہ وہ پورا کرے، کہ وہ پورا تمام کرے، پورا کرے الرضاعہ، دودھ پلانے کی مدت کو، دودھ پلانے کی مدت۔ اب یہ اس کے ہو گئے الفاظ کے ترجمے۔ اس کا پورا جملہ کیسر بھائی ذرا بنا دیں گے؟ اور مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں پورے 2 سال۔ یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہتا ہو یا پورا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ ہاں جی بس ٹھیک ہے، یہاں تک ہو گیا۔ اب اس میں ایک چیز دیکھنے والی ہے اور یہ نئی ہے جو میں ابھی آج کہنے والا ہوں۔ پہلی تو بات تو یہ ہے کہ یردئن، یہ مضارع ہے مؤنث جمع غائب کے لیے۔ اس کا اصل ترجمہ تو ہے یردئن، دودھ پلاتی ہیں، جی۔ اس کو عربی کے اندر کہتے ہیں کہ اگر خبر کے طور پر، یہ ہے ایک خبر ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ ایک انفارمیشن، ایک سٹیٹمنٹ وہ دے رہا ہے، ایسا ہے جی، یہ سٹیٹمنٹ۔ اب یہ سٹیٹمنٹ آ جائے تو یہ جو اصل حکم ہے نا، اصل حکم اس سے زیادہ سختی والی ہو جاتی ہے کہ مضارع کے اندر، پہلے بھی آپ نے جب پڑھا تھا کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا اللہ تعبدون الا اللہ، وہاں تھا اللہ تعبدون نہیں ہے، یاد ہے آپ کو پہلے پارے میں؟ تو وہ اس کا ترجمہ کیا کیا تھا؟ اللہ تعبدون،
अल नहीं है, ला ताबुदूना इल्ला अल्लाह। अच्छा, ला ताबुदूना, जी ला ताबुदूना का क्या तर्जुमा किया था कि तुम इबादत नहीं इबादत करोगे। नहीं करोगे। हाँ, तुम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करो, कि वो भी हुक्म नहीं में था। उसी तरीके से वो भी वहां खबर के सूरत में आया है। तो बताना ये चाह रहा हूँ कि बजाय इसके कि अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता अर्दिऊ लफ्ज आए यहाँ, तो वो हुक्म है, लेकिन ये उससे बड़ा हुक्म है। अगर मुजारे के अंदर आ जाता है, ये अरबी जुबान का अपना मिजाज है। लिहाजा इसका जो तर्जमा कर रहे हैं वो ये है कि माएँ अपने औलाद को पूरे 2 साल दूध पिलाएं, उस असल में तो वालिद के लिए, उस शख्स के लिए जो दूध पिलाने की मुद्दत को पूरा करने का इरादा रखता हो। यहां तक समझ आ गई जी? जी सर। अच्छा, तो इसलिए कल भी इसका किया था। आगे आ रहा है वअलल मौलूदी। तो यहाँ मैंने पहले भी बताया था कि अला आ जाए और वो कोई काम करना हो अल्लाह की तरफ से हो, तो वो उसके मानी फर्ज के आ जाते हैं, और ले आ जाए तो उसके मानी हुकूक के आ जाते हैं। तो लिहाजा वअलल मौलूदी लहू, तो मौलूदी लहू नए साथियों के लिए हम जरूर करेंगे। मौलूद किसको कहते हैं? पैदा होने वाला। जी ठीक है, पैदा हुआ या पैदा होने वाला नहीं, जो पैदा हो चुका हो वो मौलूद है। हाँ, वो लड़का है या लड़की है। लहू कि ये नहीं कि पैदा होने वाला बच्चा लहू जिसका है, लहू आ गया है, तो इस वजह से इसका तर्जमा वो किसका बच्चा है, लहू मर्द के लिए आ रहा है। तो ये कौन मर्द है? बाप। तो लिहाजा इसका तर्जमा मौलूदुल्लहू, इसका तर्जमा हम करेंगे बाप। ये नए साथियों के लिए कह रहा हूं। अच्छा, तो अब तर्जमा वअलल मौलूदी लहू का मतलब क्या है? और बाप पर फर्ज है। और बाप पर फर्ज है। यहाँ दोबारा ज़हन में नहीं लाना कि लहू का मतलब है जिसके लिए, नहीं, मौलूद लहू का मतलब है बाप। तो बाप पर फर्ज है रिज़्क़ुहुन्ना, उन औरतों का खाना पीना, उन औरतों का खाना पीना। रिज़्क़ किसको कहते हैं? खाना पीना इसको कह लेते हैं। वकिस्वतुहुन्ना, और उनका पहनना, कहते हैं पहनना, कपड़े, और उनके कपड़े जी। और उसके अलावा भी अगर उन्होंने कोई पहनना है तो वो दुपट्टा भी आ जाएगा, उसके अंदर कोई और चीज है वो भी आ जाएगी। तो किस्वा जो भी पहनने की चीज है उसके लिए हमने कपड़े का लफ्ज इस्तेमाल किया, और उनके कपड़े उन औरतों के बिल मारूफ, दस्तूर के मुताबिक। एक तो है दस्तूर के मुताबिक, दूसरा है भले तरीके से। अच्छा, मतलब ये है कि मर्द के लिए वो भले तरीके से देगा, और उनके लिए औरतों को अपने हकूक का पता चल गया कि ये चीजें हमने नहीं खरीदनी। उसूली तौर पर ये फर्ज है, जो जिस कानून से तलाक हमने ली है ये उस पर फर्ज है, और मर्द को भी पता चल गया। तो दोबारा का इसको पढ़े जरा अपने गुलाम सरवर भाई। वअलल मौलूदि लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ। तर्जुमा जरा जुमले में कर देंगे। वअलल मौलूदि लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ। थोड़ा सा आगे हो जाए, आपकी आवाज जो है वो थोड़ी रिकॉर्डिंग अच्छी हो जाए। और वालिद के लिए फर्ज है, वालिद के लिए के बजाय वालिद पर कर लें, अला का बजाय वालिद पर फर्ज है। वालिद पर फर्ज है उन औरतों का खाना और उनका लिबास मारूफ तरीके से, यानी दस्तूर के मुताबिक। दस्तूर के मुताबिक। आगे जो सूरत हाल है मुआशरे में, वो फिर मुआशरे में ये होती है कि तलाक तो हो चुकी है, अब उसके अंदर एक गुस्सा, गम गुस्सा ये भी होता है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने कि जो
فرض تو بتا دیا، ساتھ ایک اخلاقیات کا معیار بھی بتایا، وہ مرد کو بھی بتایا اور عورت کو بھی بتایا. اس لیے لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے لا تکلف نفس. والد نہیں بتایا، والدہ نہیں بتایا، کوئی ان کا وارث نہیں بتایا، نفس کسی شخص. ہم اس کا استعمال کریں گے. لا تکلف یہ پیسو اپنا ہے، جملہ مجہول ہے، تو اس کا نہ تکلیف دی جائے. نفس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کسی نفس شخص کو، کسی نفس کو یا کسی شخص کو. شخص عورت بھی ہو سکتا ہے، مرد بھی، عورت بھی ہو سکتی ہے، مرد بھی. الا وسعها مگر اس کی طاقت اچھا کے ایک تو ہے مطابق. وسعت اور دوسرا اس کی طاقت. تو وسعت بھی ترجمہ کرے گا تو ہم مان لیں گے، اور اپنی طاقت جو اس کی مالی بدنی دونوں اس کے اندر ہے. اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہاں مالی بدنی مطلب یہ ہے کہ مالی طور پر تو یہ کس پر فرض ہے؟ باپ کے اوپر، بچے کے باپ کے اوپر. اچھا باپ پر، ٹھیک ہے. اور بدنی طور پر یہ ہے کہ اگر عورت فرض کیا بیمار ہے یا اس کو کوئی اور مسئلہ ہے کہ وہ پورا دودھ نہیں پلا سکتی، تو آپ اس کو مجبور نہیں کریں گے یہاں بے جا طور پر کہ وہ اپنی طاقت سے زیادہ کام کرے. تو اللہ اخلاقیات کا درس دے رہا ہے. لا تکلف نفس الا وسعها. مشتاق مغل بھائی اس کا ترجمہ کریں. یہ سر آ جو ہے آقا جب یہ بتا رہے ہیں اس آ کیوں جی آیا میں جائے؟ بعد میں بتاتا ہوں آپ کو. جی اس کا ترجمہ کریں جی پہلے. نہ تکلیف دی جائے کسی بھی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق. ہاں جی، مگر اس کی طاقت کے مطابق. اب یہ جو ہا ہے یہ نفس چونکہ مؤنث ہے، نفس کیا ہے؟ مؤنث. اور ہماری کہانی کے اندر یہ لفظ آیا ہوا ہے نفس، اس کے لیے آیا ہے. جی اس نفس کی طاقت. جی یہ آ جائے گا. آگے چلیں جی. اچھا اب عورت کے لیے ہا اور مرد کے لیے ہی. اب دوبارہ مجہول جملہ آ گیا ہے لا تدار والدتم بوالدہا. تدارہ کے اندر ہے ضرر، ایذا. تو یہاں بھی اوپر تکلیف آ گیا ہوا ہے. اگر ہم نہ تکلیف دی جائے ترجمہ اس کا بن سکتا ہے، لیکن ہم اس کے وہی الفاظ استعمال کرتے ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں. وہ کیا ہے؟ ضرر یا ایذا اگر ترجمہ کرنا ہے تو لا تدار نہ ضرر پہنچایا جائے، نہ ضرر پہنچایا جائے والداتن والدہ کو. ہاں جی، تو یہاں وہ اقلاب آ گیا ہے، تن اور بے آ گئے. تم بوالدہا، بوالدہا اپنے اس کے بچے کی وجہ سے، اس کے بچے کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. تو ترجمہ کریں مسعود صاحب. لا تدار والدتم بوالدہا. نہ ضرر پہنچائی جائے والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے. اچھا والدہ کو ضرر نہ پہنچایا جائے اس کے بچے کی وجہ سے. اور ایسے ہی ولا مولود لہ، وہی اوپر والا آ گیا ہے مولود لہ. اور نہ ہی باپ کو ضرر پہنچائی جائے اس کے بچے کی وجہ سے، اس کے بچے کی وجہ سے. تو اب ترجمہ کیسے بھائی کریں گے جی؟ لا تدار والدتم بوالدہا ولا مولود لہ بوالدہ. نہ والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے ضرر نہ پہنچائی جائے، اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے ضرر پہنچائی جائے. اچھا جی، وہ نہ دوبارہ کہہ گئے ہیں. تو والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے ضرر نہ پہنچایا جائے، اور نہ ہی باپ کو اس کے
बच्चे की वजह बच्चे से। की वजह से ज़रर पहुंचाया। अब ब्रैकेट में कर ले ज़रर पहुंचाया जाए। क्या होगा कि भाई ज्यादा पैसे दे दे, और वालदा का ज़रर ये होगा कि अगर वो नहीं कर सकती कोई काम, उसकी इस्तात से ज्यादा है, और हम उसको मजबूर नहीं करेंगे कि उसकी वुसात या उसकी ताकत उससे ज्यादा हो। तो यहाँ ये बताएं कि ये सारे का सारा मसला ऐसा है कि जिसमें गुस्सा भी है, जिसमें सेपरेशन भी है, लेकिन इस्लाम का कमाल ये है कि उसने अखलाकियात को नहीं छोड़ा। ऐसा है जी? बिल्कुल जी, जी। कमाल जी। जी सर। अच्छा, नहीं, ये अब वालदा ये शादी जो फिर नहीं दो कर चीजें आ सकती सर। जाती हैं जी। ये 2 साल तक वालदा शादी फिर नहीं कर सकती, बच्चे को दूध पिलाया कर। नहीं, वो बेशक शादी की कर रखे, बेशक वो पिलाएगी उसको, अपना दूध अच्छा, पिलाएगी, वो ठीक। किसी और के बच्चा तो साथ उसी का है ना, इद्दत बाप का पूरी है, माँ का है, करके दोनों का बच्चा है। वहाँ वो इद्दत पूरी करे और इद्दत पूरी करके शादी भी करे, तो उसके बाद भी अगर उसका बच्चा वो चाह सकती है। तो यहाँ इसीलिए तो बताया ना कि ला तुदार वालिदतुन बिवालिदिहा वला मौलूदुन लहू बिवालिदिही। देखें, मतलब मुश्किल कोई नहीं है, अखलाक को देखें। अब दो चीजें हैं, एक तो यह है कि वारिस किसको कहेंगे? वारिस दादा दादी। दादा दादी नाना नानी भी हो जी, सकते हैं। यहाँ एक तो यह है कि मर जाए कोई तो उसका बेटा उसका वारिस होता है। वारिस वो भी होते हैं कि जिनके बच्चे होते हैं वो भी वारिस है, इसलिए कि विरसे में उनको भी मिलता है, दादा दादी नाना नानी वो भी वारिस है। अब इन मामलात में आके जो वारिस हैं, जरूरी नहीं है कोई मरे तो मरने के बाद ही जो वारिस वो बनेंगे जी। जी ये वो क्या कहेंगे कि खुला एक अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि वारिस जो है वो दरमियान में क्या करेंगे कि वो औरत को ले जाएंगे अपना अदालत के अंदर, मुकदमा कर देंगे और वो ज्यादा का मुतालबा करेंगे। और जो लड़के वाले हैं वो अपना मुमकिन है कोई मुकदमा कर दें कि भाई अब हम बच्चों को लेते हैं और हम किसी और से करते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ आगे और से कराने का, दूध पिलाने का हक है इनको, वो आगे आएगा। तो अल्लाह ताला यहाँ कह रहा है कि वालल वारिसी मिस्लु ज़ालिक। अला का तर्जमा वही, तर्जमा क्या करेंगे? और वारिस और पर वारिस फर्ज पर है, फर्ज है, इसी और तरह का वारिस पर फर्ज है। फर्ज है मिस्लु इसी तरह ज़ालिका। इसी तरह इसी तरीके से मानिंद ज़ालिक, इसी तरह का, ठीक है। जी और और वारिस की जिम्मेदारी वारिस भी इसी पर तरह भी है, इसी तरह का फर्ज है। फर्ज है। फर्ज फर्ज है, बिल्कुल। वो भी मतलब उसी तरीके से करेंगे, खा वो औरत के वारिस हैं, खा वो मर्द के वारिस हैं। और खामद फौत हो गया है तो अगर वारिस मतलब बाकी हैं उनके दादा दादी, तो वो भी उसको जो किस्वा और रिज्क है उसके अखराजात जो है वो देंगे। अच्छा जी, अब चीज आ जाती है कि 2 साल पूरे हो गए या 2 साल नहीं पूरा करना चाहते, उससे पहले ही दूध छुड़ाना चाहते हैं, तो उसके लफ्ज आया है फिसौलन। फिसौलन का मतलब होता है दूध छुड़ाना। फिसौलन का मतलब क्या है? दूध छुड़ाना। छुड़ाना। दूध छुड़ाना। अन तरादिम मिनहुमा, तरादिन का मतलब है रजामंदी, मिनहुमा उन दोनों से, व तशावुरिन, तशावुरिन मशवरा है और मशवरे से। अब इसका पहले तर्जमा मैं करता हूँ, और इसमें ये ध्यान में रखिएगा कि वो अरादानी था। ये लफ्ज क्या था? ये अरादानी। असल लफ्ज था अरादानी, लेकिन उससे पहले चूंकि हरफे शर्त आ गया है, इन का मतलब क्या होता है? अगर अगर ये हरूफ शर्त है, और ये रखना है कि भाई अगर इन आ जाता है या माँ आ जाता है, मन आ जाता है, ऐना माँ आ जाता है, तो फिर वो नून कट जाएगा और उस नून की जगह अलिफ आ जाएगा, और अलिफ को पढ़ेंगे हम, जैसे हमने पढ़ा था वला तक़रबा, उसकी बार बार हम मिसाल देते हैं जी। वला तक़रबा हाज़िही शजरत फतकूना मिनज़-ज़ालिमीन, पढ़ रहे हैं ना हमने जी। तो आयत लंबी है, जरा इसको देखते हैं। फ़इन अरादा, अब तर्जमा करें आप खुद।
اور اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں، دونوں ارادہ کر لیں، اگر وہ دونوں ارادہ کرتے ہیں، اگر وہ دونوں چاہتے ہیں، دونوں لفظ لگائیں گے ساتھ، دونوں کون ہیں؟ عورت اور مرد، ماں اور باپ، میاں بیوی، بچے کے عورت ماں اور مرد، ماں باپ، مطلب ہے بچے کے ماں باپ، اب بھی ماں باپ تو ہیں ہی، بے شک وہ الگ ہو گئے ہیں، میاں بیوی شاید ہم نہ کہہ سکتے ہوں، تو فَإِنْ أَرَادَا، اگر وہ دونوں ارادہ رکھتے ہوں، ارادہ کرے فصالاً دودھ چھڑانے کا، ان تراد منہما، ان اگر دونوں کی رضامندی سے، تو اس کو منہما کا ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں باہمی، اگر آپ چاہتے ہیں تو، ورنہ ان دونوں بھی کر سکتے ہیں ہم، کیا کریں میں گے؟ رضامندی، باہمی رضامندی، باقی جی باہمی رضامندی، منہما، وہ بھی ٹھیک ہے، چلو ان دونوں، ہم پھر ان دونوں کو کریں گے، ان دونوں کی اگر باہمی ویسے رضامندی، جملہ بنے گا نہیں اس سے، اچھا اگر وہ دونوں ان دونوں کی رضامندی سے دودھ چھڑانے کا ارادہ رکھتے ہیں، جملہ بنتا ہے یہ؟ نہیں جی، نہیں بنتا۔ اگر وہ دونوں نہیں ارادہ رکھتے اچھا ہیں اب دوسری بھی شرط دودھ ہے، چھڑانا چاہیں، ارادہ نہ کریں، آپ چاہیں، یوسف صاحب ذرا پلیز مجھے پڑھانے جی دیں۔ اوپر ارادہ ہے، وتشاورن کا مطلب کیا ہے؟ اور مشورہ اور مشورے سے، اور مشورے سے۔ اب اس کا جملہ بنے گا، اگر وہ دونوں باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانے کا ارادہ کرتے ہوں یا ارادہ رکھتے ہوں، کیوں جی؟ جی سر، جی جی اب وہ مشورہ کیسے کریں گے؟ اب تو ٹیلی فون آ گئے جی، جی اگر اب وہ جیسے بھی مشورہ کرنا چاہتے ہیں اور باہمی رضامندی سے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فلا جناح علیہما، اب یہ تو پڑھ چکے ہیں آپ، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ اب یہ جی ترجمہ کریں گے، اطہر فاروق بھائی اس کو ذرا ڈاکٹر صاحب اپنے پروفیسر وسیم قریش صاحب سے کہتے ہیں جی، جی بسم پروفیسر اللہ صاحب الرحمن ذرا سب سارے الفاظ آ جائیں تو وہ کوشش کیجیے گا، الرحیم، جی کوشش کرتا تو ہوں ہم اس کو بدلنے کا حق رکھتے ہیں جی۔ جی ٹھیک ہے، فَإِنْ أَرَادَا، پس اگر وہ دونوں چاہیں، فصالاً دودھ چھڑانا، ان تراضٍ منہما وتشاور، باہمی رضامندی اور مشورے کے ساتھ، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ کیسے بھائی آپ اس کا جملہ بنائیں اگر بتا سکتے ہو؟ تو اگر وہ دونوں باہمی رضامندی سے دودھ چھڑانے کا ارادہ رکھتے ہوں اور مشورے سے، ایک اور چھوٹ دیا نا، ہاں جی، اور اگر وہ دونوں باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانے کا ارادہ رکھتے ہوں تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مشورہ اور رضامندی کے لیے ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ غیر محرم ہو گئے ہیں، ایسا ہے، جی یہاں اجازت ہے۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ 2 سال سے پہلے وہ چھڑانا چاہتے ہیں، جب بھی 2 سال سے پہلے چھڑانا چاہتے ہیں، یہ ان کی رضامندی ہے۔ اللہ کا حکم وہ ہے کہ بھئی وہ کیا کریں کہ 2 سال جو پورے کریں، چاہے کہ اب میں نے مدت کو پورا کرنا ہے تو وہ 2 سال کو پورا کرے، لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فرض جو ہے نا، فرض وہ نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا، یہ چھوڑ رہا ہے کس پر؟ والد اور ماں پر، والدہ پر یہ چھوڑ رہا ہے، اس لیے کہ یہاں بھی آگے آ کے اگر وہ پہلے دودھ چھڑانا چاہتے ہیں اور مشورہ وہ کریں تو وہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اب یہ ہے کہ جیسا مسعود صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ 2 سال پھر شادی نہیں کرے گی، اس نے کر لی شادی، اب والد جو ہے وہ کسی اور سے دودھ پلانا چاہتا ہے، یا اس نے شادی نہیں کی پھر بھی وہ کسی اور عورت سے شادی پہ اپنا بچے کو دودھ پلانا چاہتے ہیں، اس کے لیے تھوڑا سا اس میں مشکل آئے گی، لہذا آپ اپنی پینسل جو ہے وہ تیار کر لیں اور ساتھ لکھ لیں۔ تیار ہے سر۔
آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِنْ أَرَدْتُمْ، ترجمہ دی أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو، اگر تم نے ارادہ کیا، یہ ماضی ہے اگر تم نے ارادہ کیا ہے، یہ کہہ لو اگر تم چاہتے ہو، ان تسترضعوا، اب ایک تو ہے اب ہے تسترضعوا کا مطلب ہے کسی اور سے دودھ پلوانا. تسترضعوا کا مطلب کیا ہے؟ کسی اور سے کسی اور سے دودھ پلوانا. ہاں جی. اب میں دوبارہ یہاں تھوڑا سی گرامر کا بتاؤں گا. میں نے جو نون ساکن کرنے کا بتایا تھا وہ بڑی ہمیں کیا نام ہے دیتا ہے پہچان کہ آخر والا نون کہ تے پہلے آ گیا آخر میں نون آ گیا. اب اس جگہ پہ نون کیوں نہیں آیا؟ تسترضعون کیوں نہیں آیا؟ ان آ گیا نا سر، ان آ گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی، ان آ گیا ہے. اب یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، لیکن یہ میں مضارع کے لیے کہہ رہا ہوں. کس کے لیے کہہ رہا ہوں؟ مضارع. مضارع میں ہی نون آئے گا. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اگر تم ارادہ کرتے ہو کہ تم اپنی اولاد کو کسی اور عورت سے دودھ پلواؤ. جی آپ ترجمہ کریں ذرا جی، مل کے کریں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگر تم ارادہ کرتے ہو اپنی اولاد کو، اگر تم چاہتے ہو اپنی ان اولاد کو کسی اور تسترضعوا سے دودھ اولادکم، پلواؤ، تو کسی تم اپنی اولاد سے کسی اور سے دودھ پلوانا. تم اپنی اولاد کو کسی اور سے دودھ پلوانا چاہو. جی اب مسعود صاحب آپ کا وہ نرالا انداز جو ہے اس کو ہمارے ساتھ کر لیں تھوڑا سا. تو اب جو جملہ آ رہا ہے اس کے اندر ایک لفظ مشکل ہے. فلا جناح علیکم تو آتا ہے آپ کو. فلا جناح علیکم کا مطلب کیا ہے؟ تم پر کوئی گناہ نہیں. تم پر کوئی گناہ نہیں. اب آگے آ رہا ہے اذا سلمتم. سلم کا مطلب ہے سپرد کر دینا. وہاں پہ مسلمون کے اندر بھی آیا تھا، میں نے کہا تھا کہ سرنڈر کر دینا، سب کچھ اس کو دے دینا. تو یہاں میں ترجمہ اپنا کروا رہا ہوں اذا سلمتم، اور اذا بھی آ گیا ہے جب تم سپرد کر دو. اب جو کنفیوژن آئے گا وہ اس لفظ میں آئے گا جو میں اب پڑھنے والا ہوں. ما آتیتم، اس کا ترجمہ جو ہے وہ لکھنا ہے جو تم نے دینا ہے. جو تم نے دینا ہے، جو تم نے دینا ہے. اس کے ساتھ طے. یہ مشکل بنے گا، آپ سے ترجمہ بعد میں نہیں ہوگا. ابھی لکھ لے ما آتیتم کا ترجمہ ہماری زبان کے اندر اس سے اچھا لفظ نہیں آئے گا کہ جو تم نے دینا طے کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ معاوضہ جو طے کیا ہوا ہے یا جو تم نے دینا ہے بالمعروف، دستور کے مطابق. دستور کے مطابق. اب سنیں، اگر تم ارادہ رکھتے ہو کہ تم اپنی اولاد کو کسی اور عورت سے دودھ پلواؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم سپرد کر دو. اب بریکٹ میں کر لو اس عورت کے جو کچھ تم نے دینا ہے دستور کے مطابق. اب جملے کی سمجھ آ گئی؟ جی سر. نہیں یہ سپرد کرنا اولاد کو سپرد کرنا ہے سر، یا نہیں اس کا معاوضہ اس عورت کو جس سے پلوانا ہے اس کو دائی کہہ لیں یا تیسری عورت کہہ لیں، والدہ کے علاوہ کوئی اور ہے، اس سے معاوضہ آپ نے طے کر لیا. وہاں تو تھا نا کہ کپڑا اور رزق اتنا ہی دینا ہے. جی یہاں دودھ پلوانے کے لیے جو کچھ بھی تم نے طے کیا ہوا ہے وہ اس عورت کے سپرد کرو. پہلے اس کو کہو کہ بھئی یہ ہے تمہارا جو اجار ہے یہ موجود ہے اور میرے بچے کو آپ دودھ پلا دیں. واضح ہے میرا خیال ہے؟ جی واضح. اچھا جی. تو بہرحال اب میں کہوں گا کہ غلام سرور صاحب ذرا ترجمہ بالمعروف تک کر دیں، وقت کم ہے. جی
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اتنا کریں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم نے ارادہ کر لیا ہے ان تسترضعوا اولادکم، کہ تم اپنی اولاد کو کسی اور سے دودھ پلاؤ گے. اچھا نہیں، اب میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں. اگر تم اپنی اولاد کو کسی اور عورت سے دودھ پلوانے کا ارادہ رکھتے ہو، یا کہیں ذرا وَإِنْ أَرَدْتُمْ کسی اور نہیں، جو میں نے لفظ کہے ہیں وہ کر لیں. اولادکم سے شروع کریں نا. اور اگر تم اپنی اولاد کو کسی اور سے دودھ پلانے کا ارادہ کرتے ہو اچھا، فلا فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں. اب شرط ہے اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف. یہ مشکل ہے جی. جب تم سپرد کر دو جو تم نے اس وہ کو دینا چیز ہے، جو تم نے دینا ہے دستور کے مطابق. اچھا آگے جی چلیں. یہاں تک ہو گیا جی سر. یہاں جو مشکل بننی ہے میں پھر کہہ رہا ہوں، ما آتے تم کل غلطی نہیں کرنی. اس کے اصل معنی بنتے ہیں ما آتے تم جو تم نے دے دیا ہے، اور سلم تم اذا کے ساتھ کریں گے تو تم سپرد کر دو، وہ تو بن جائے گا. ما آتے تم جو تم نے دے دیا ہے بالمعروف، وہ جملہ نہیں بنتا جی. تو یہ ہے کہ جو تم نے دینا ہے، معاوضہ نہ کریں، لفظ لکھ لیں آپ، جو تم نے دینا ہے، جو تم نے دینا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہر جگہ پر جو ایک چیز مجھے لگی اسلام کے اندر، اور آپ بھی محسوس کر رہے ہیں، وہ ہے تقوی. تقوی عبادتوں کے اندر بھی، حقوق العباد کے اندر بھی. واتقوا اللہ، واتقوا اللہ. اللہ سے ڈرو. پھر میں کہتا ہوں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو. اور اللہ سے ڈرو. بالکل. وَاعْلَمُوا دوبارہ آ گیا ہے، یہ کچھ چھٹی مرتبہ آ رہا ہے. وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ، بے شک اللہ ہے، بے شک اللہ تعالی بما تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو بصیر، بہت زیادہ دیکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے. جی مسعود صاحب ترجمہ کریں. واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا اور جان لو. ان اللہ، جان لو. وَاعْلَمُوا اور جان لو. ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی بما تعملون بصیر، اس چیز کو بصیر جو تم عمل جو کرتے ہو کچھ تم عمل کرتے ہو دیکھتا ہے، خوب جانتا ہے، اس کو خوب دیکھنے والا ہے. دیکھنے والا. اب میں دیکھنے والا کہہ رہا ہوں، آپ دیکھ رہا ہے کہہ رہے ہیں. دیکھنے والا بصیر علیم کی طرح ہے، اور یہ فاعل ہے، اور فاعل بھی وہ کیا مبالغے والا ہے. تو بصیر خوب دیکھنے والا. ٹھیک ہے جی، دیکھنے والا. اچھا سر میرا ایک سوال اچھا ہے جی، یہاں وقت پہ. کتنا ہے؟ جی سر 5 منٹ ہے. ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ یہ جو یہاں تک کا جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر تم دودھ چھڑوانا چاہو اور وہ مشورہ اور آپس میں کر لیں، تو وہ تو شادی شدہ جو مطلب طلاق کے بغیر بھی وہ ہو سکتا ہے. طلاق کے بغیر بھی اگر وہ دودھ چھڑوانا چاہے تو یہی قانون لاگو ہوگا. نہیں، یہاں وہ والا ہے نہیں. وہاں تو کریں گے ہی، وہ دودھ بھی چھڑائیں گے، مشورہ بھی کریں گے، سارا کچھ کریں گے. یہاں جو چیز آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ طلاق کے بعد. اور جو اگر آپ اس کو تھوڑا ریشنلائز کرنا چاہتے ہیں تو ویسے بھی جو دودھ چھڑانا ہے، میاں بیوی ہیں، وہ آپس میں
बाहमी रजामंदी और मशवरे से वो करेंगे, यही बात मैं करेंगे। कह रहा हूँ ना, यही बात कह रहा हूँ जी, वही आपका मैं भी वही बता रहा हूँ कि वो करेंगे। लेकिन इस जगह पे जो हुक्म है वो उन मुतलका औरतों के लिए है कि जिनके जो बच्चे हैं वो वालिद के पास हैं और वालिद को दूध छुड़ाना चाहता है या दूध पिलवाना चाहता है या दूध माँ से पिलवाना चाहता है, उसके तनाजुर के अंदर आ रहा है। जी, ठीक लेकिन है, जो पीछे आ रहा है कि युर्दीना, उसका भी दोनों चीजों पर है बिल्कुल ठीक है। कि भाई अगर आम हालात में भी 2 साल पूरे करो, मजबूरी नहीं है, मजबूरी नहीं है जी। अगर उससे पहले छुड़ा देते हो तो ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से मुद्दत जो है वो हौलैन कामिलैन 2 साल यानी पूरे। मैक्सिमम मुद्दत हो गया मुकर्रर है, जी। मिनिमम मुद्दत मुकर्रर नहीं है। लेकिन एक बात की सर मुझे समझने कंफ्यूजन है बड़ा, इज़ा सल्लमतुम मा आतैतुम, इन दोनों जी, की बातों में जो इज़ा सल्लमतुम मा आतैतुम, इज़ा जब तुम सुपुर्द कर दो, लिख लिया मैंने कहा है लोगों को, उन्होंने वो मेरे ख्याल मैंने लिख सर लिया है, लिख लिया है, मासल्लम तुम अगर वो मैंने सब कुछ लिख लिया, लेकिन इज़ा जब तुम सुपुर्द कर दो, क्या सुपुर्द करना है, मतलब क्या देना है, कोई खर्चा देना है या क्या चीज देनी है या सुपुर्द बच्चा करना देना है? है, दे दो, खर्चा ही जी, खर्चा खर्चा खर्चा, अपनी जुबान में खर्चा। माँ जो आते उजरत तुम, तय की हुई है उसके साथ, जो उजरत तय की है। अब उजरत तय की है, ये लिख लेते हो, उजरत तय की है। इज़ा ये समझाने सल्लमतुम, के लिए मैंने आते कहा तुम कि का अंदर जो लफ्ज था देना जो तुमने जी, देना है, ये देना है तो जो उजरत आ गई तुमने ना उसमें, देना है। जो तुम्हें देना दे जी दो वो यार। देना है, इसीलिए आते ही तुम का लफ्ज देना आ गया है। तो वरना वो जो जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा है कि वो जो उजरत है तय की है वही है जी, वो जो देना है वो उनके सुपुर्द करो, दस्तूर के मुताबिक इतना बनता है, और ये इसमें बाद में मसला ना बने। तो मुझे ये बताइए कि औरतों के हुकूक कितने अल्लाह ताला ने दिए हैं, मुझे ये बताएं बहुत ज्यादा। माशाल्लाह, जी। जी जी, अल्लाह ताला ने तो बड़े खोल और खोल ये के बयान औरतों फरमाया। बेचारियों को पता नहीं है यही बात है। कि हमें, मतलब हमारे कितने हुकूक हैं, और ये हमें भी पता नहीं है। हमें पूरा करना है, हमें अदालत में जाने की जरूरत ही कोई नहीं, ना किसी मौलाना के पास जाने की जरूरत है। अच्छा जी, इसके आगे वक्त कम है तो इसको एक दफा दोहरा लेते हैं जल्दी जल्दी। कैसर भाई, सर, तो जरा रदा तक, और वल उसके बाद मुश्ताक मुगल साहब जी मारूफ तक जी, वल जल्दी वालिदातु जरा कर दीजिएगा। युर्देना औलादहुन्ना हौलैनी कामिलैनी, और माए अपनी जी औलाद को पूरे 2 साल तक दूध पिलाए। लिमन आरदा अन युतिम्म अरादा, रदा, लिमन अरादा, लिमन आरादा अरादा अन युतिम्म रदा, ये हर उस शख्स के लिए है जो दूध पिलाने की मुद्दत को पूरा करना चाहता हो। बल्कि हर उस शख्स की बजाय मन है उस शख्स के लिए या उस वालिद के लिए जो दूध पिलाने की मुद्दत का इरादा रखता हो। तो वैसे मन अगर करेंगे शख्स तो उसके अंदर वालिद के औरत भी लिए आ जाती है, बाप भी आ जाता है। तो ले चूंकि आ रहा है तो असल जो है वो तो वालिद का इरादा रखता है। तो जी जी, आगे तो जो जी, अपने मुश्ताक मुगल साहब, वा वालल मौलूदिल्लाहु, जल्दी जरा। वा अलल मौलूदिहा, मेरी आवाज खुल गई है। मैं पढ़ता हूँ, आप तर्जमा करें। वा वा वालल अलल मौल, मौलूदिल्लाहु रिज़्कुहुन्ना, और बाप पर फर्ज है उन औरतों का उनका रिज़्क, 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 व रिज़्क व किस्वतुहुन्ना, और उनके कपड़े कपड़ा, बिल मारूफ। दस्तूर के मुताबिक अच्छे तरीके से। अब तर्जमा आप कर दो उर्दू में, और और बाप अतर पर फारूक फर्ज भाई है, अगला करेंगे जी, और जालिक तक जी। बाप पर फर्ज है उन औरतों का रिज़्क और उनके कपड़े दस्तूर के मुताबिक।